سر جو علتیں پلتی ہیں وہ کسی گھرانے میں، کسی معاشرے میں، کسی آرگنائزیشن میں، ان کے بنیاد یہ بھی تو ہوتی ہے کہ مجھ میں بھی یہ خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اور میں ان کی وجہ سے چھپتا رہوں، اور یہ جو بندہ جس کا مجھے پتہ چل گیا ہے اس کی میں بات رکھوں پردے میں تاکہ یہ میری بات پردے میں رکھے، اور اس طرح سے وہ جو علتیں ہیں وہ پلتی رہتی ہیں۔ اسے نیکسس کہتے ہیں، اسے نیکسس کہتے ہیں کہ جس سے قباختیں پھیلتی ہیں۔ اور پہلے اپنی اصلاح کرنا اگرچہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے گرد و پیش پہ بھی وسل بلوئنگ کرتے ہیں، اور جب آپ وسل بلوئنگ کرتے ہیں تو لوگ پھر آپ کی توجہ آپ کی طرف دلاتے ہیں کہ آپ شیشے کے گھر میں رہ کے تو پتھر نہ ماریے، تو پھر آپ اپنے گھر کو شیشے کا نہیں رہنے دیتے، آپ اپنے گھر کو مضبوط بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو بات نہ کر سکے۔ تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہوا؟ وسل بلوئنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ جب آپ نے وسل بلو کی تو لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ اپنے شیشے کے گھر کو بھی دیکھ لیجئے، اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اپنے گھر کا پہلے کچھ کرتا ہوں۔ تو ہماری اپنی اصلاح بھی وسل بلوئنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، ہماری اپنی اصلاح بھی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم سٹیٹس کو توڑ دیں، اور اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے ہم دیکھیں کہ سچویشن کتنی ارجنٹ ہے، کیا کوئی ریولوشن چاہیے یا کوئی ایوولوشن چاہیے۔ موسٹلی ایوولوشنری پروسیس بہترین رہتا ہے کہ آپ بدلتے رہتے ہیں، آپ بہتر ہوتے رہتے ہیں، آپ اچھے نتائج حاصل کرتے رہتے ہیں، آپ کو ریوارڈ ملتا رہتا ہے، اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی شیم بیچ میں رہے گی اور ایک بھلا مانس ہوگا تو دوسرا بن مانس بن جائے گا اور سواری ڈال لے گا، اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ اچھے اچھے چلتے رہیں، وہ ہپ اپ کر کے میٹھا میٹھا کھاتا رہے گا اور کڑوے کو تھوک کرے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ جناب کوئی پٹری سے اترا ہوا ہے اور آپ مہربانیاں فرما رہے ہیں، اگر وہ درست نہیں ہو رہا تو آپ مزید مہربانیاں فرما رہے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز۔ یہ سب پرانے نظریات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس سے محبت کیے جاؤ، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو انکریز دی ڈوز۔ سر آئی ایم گوئنگ ٹو آسک دس کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے بہتری لانی ہے نا تو ہمیں محبت سے ہی اور دیتے ہی رہنا ہے اور ہمیں نوازتے ہی رہنا ہے، کسی دن تو اس کو ضرور خیال آئے گا، کسی دے آر دن کنفیوزڈ، چٹی جمعرات کو کسی دن ضرور اسے خیال آئے گا، They are confused. اور آپ وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی کے غلط طریقے کو ریوارڈ کریں گے تو سائیکالوجی کہتے ہیں کہ غلط طریقے پروان چڑھیں گے، جب کسی کے صحیح طریقوں کو ریوارڈ کریں گے تو صحیح طریقے پروان چڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آپ برا سلوک نہیں کرتے پر اچھا سلوک بھی نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتے ہیں، آپ پرو ایکٹیو رہتے ہیں، دوسرے کو وہ جیسے کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، تو آپ کوشش کر کے جلدی سے کوئی معاملات کو خراب نہیں کرتے، آپ کوشش کر کے آہستہ آہستہ معاملات کو بہتر بناتے ہیں۔ جو عنایات ہیں وہ وڈرا کر لیتے ہیں، ذرا جو عنایات ہم ان پہ کریں، جو انیبلنگ کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کی بندے کی جو پٹری سے اترا ہوا ہے صرف پٹری پہ چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، آپ اس کی کوئی اور مدد نہیں کرتے۔ نشے کا جو مریض ہے آپ اس کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کرتے ہیں، آپ اس کی مدد اس طرح نہیں کرتے کہ اس کو اچھی گاڑی لے دیں یا اس کو کوئی روپیہ پیسہ دے دیں یا جو وہ کہے وہ کر دیں، یا وہ کہے کہ اچھا میں نشہ چھوڑ دوں گا نومبر میں تو فی الحال میں ویکیشن پہ چلا جاتا ہوں، تو آپ اسے پیسے دے دیں، اسپانسر کر دیں۔ تو ہمیں قدم قدم پہ یعنی پھونک پھونک کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کی تباہی میں اس کے حصے دار تو نہیں کہیں بن رہے، تو ہمیں اپنے رویے پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں اشتعال دلاتا ہے تو پھر بھی ہمیں اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اشتعال میں نہ آئیں، لیکن ہم سوچ وچار کرتے رہیں گے کہ ہم پارٹ آف دی سولوشن کیسے بن سکتے ہیں۔ یعنی ہم صرف پارٹ آف دی سولوشن بنتے ہیں یا پھر سوچ وچار کرتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں۔
پھر ہم کو حکمت عملی بناتے ہیں، پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہ فائدہ ہوتا ہے تو دوبارہ وہی کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا تو حکمت عملی پہ نظر ثانی کرتے ہیں، جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر صبر کرتے ہیں، کامیابی ملے تو شکر کرتے ہیں، کامیابی نہ ملے تو پھر نئی حکمت عملی بناتے ہیں. یہی ہے الٹیمیٹ سکسیس فارمولا. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.